بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی، ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی اللہ کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا۔ وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئی اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑی۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ مریم، یہ تم نے کیا عجیب کام کر دکھایا ہے؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بد چلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ لہٰذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے؟ مگر اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں یہ فوراً بول اٹھے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مشکل میری ماں کا خدمت گار بنایا ہے، سرکش اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ اسلام مذہب کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولتے ہی ان کی پوری قوم کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان ہے اور نہ ہی ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم، اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ حضرت مریم ساری برائیوں سے پوری طرح سے پاک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کی پیدائش سوائے اللہ کے کرشمے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح سے ہوئی تھی وہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، اسی لیے ان کی پیدائش کی اس خبر چند دنوں کے اندر ہی اس دور میں پوری دنیا کے اندر آگ کے شعلوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس کو اس دور کے کچھ لوگوں نے جہاں ایک طرف اللہ کا کرشمہ مانا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے حضرت مریم یعنی ان کی ماں کے اوپر بدکاریوں کے الزام لگائے۔ انجیل اور عیسائیوں کے کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ایران کے مشہور بادشاہ نے آسمان کے اوپر ایک نئے اور چمکدار ستارے کو دیکھا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں نجومیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پر نکلنے والا یہ نیا اور چمکدار ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑے اور عظیم انسان کا جنم ہوا ہے، جس کا جنم ملک شام میں ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے فوراً اچھی خوشبوؤں کا ایک بڑا تحفہ لے کر اپنا ایک قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکے۔
بادشاہ کا بھیجا گیا یہ بڑا قافلہ جب ملک شام پہنچا تو انہوں نے وہاں پہنچ کر یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں خبر دو کہ جو آنے والے دنوں میں روحانیت کا بادشاہ بنے گا۔ یہ سن کر یہودی فوراً حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی خبر اپنے بادشاہ یعنی کہ ہیرڈز کو دی۔ ہیرڈز کے جس کو ہیرڈ دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ فوراً پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً اس ایرانی قافلے کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ایرانی قافلے کی ساری بات سننے کے بعد اب تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کو اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ایرانی قافلے کو یہ اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں سارے معلومات حاصل کریں اور تفتیش کرنے کے بعد جو رزلٹ نکل کر آئے اس سے مجھے بھی آگاہ کریں۔ لہٰذا ایرانی قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایرانی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا خوشبوؤں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ کا پورا حال سنایا اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ ہیرڈ دی گریٹ یعنی کہ ہیرڈز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور وہ اس بچے کی جان لینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ فوراً اس بچے کو کہیں محفوظ جگہ پر لے کر چلی جائیں۔ اس بات سے آگاہ کر کے وہ ایران قافلہ ہیرڈز کے محل میں جانے کے بجائے چپکے سے اپنے علاقے میں یعنی ایران کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف حضرت مریم بھی اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر ان کو بیت المقدس سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں یعنی کہ مصر کی طرف نکل گئی اور اسی علاقے میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بیت المقدس میں واپس لے کر آئی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 سال ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے تاریخ پر بنائی گئی سیریز کا پہلا پارٹ ہے، جس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کی 10 سے 13 یا 15 سال تک کی زندگی کو کور کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں کیا جھگڑا رہتا ہے۔ ان تینوں ہی مذہبوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے مانا جاتا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس بارے میں تاریخ کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا یا پھر نہیں چڑھایا گیا تھا، اور اگر نہیں چڑھایا گیا تھا جیسا کہ اسلام مذہب میں مانا جاتا ہے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں کب، کیسے اور کیوں واپس آئیں گے۔ فی الحال آج کی اس اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا حصہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔